بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کھری بات ہوگی پاکستان کے ایسے ایک سیاستدان، جب پاکستان بنا اس سے پہلے 2 سپٹمبر 1938 کو پاکستان بننے سے 9 سال پہلے قصور میں پیدا ہوئے اور پاکستان کی سیاست، آئین، قانون، تاریخ اور پاکستان کے رنگ بدلتے ہوئے سیاست کے کرداروں میں سے ایک انوکھا شخص ہمیشہ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا ہے اور کبھی کبھی اس سچ کے بدلے بہت کچھ بھگتا ہے۔ ذوالفقار بھٹو کے دوست تھے، وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہوئی اور وہ دشمنی ذوالفقار بھٹو کو سولی پہ لٹکانے پر، تخت دار پر لے کے گئی۔ دوستوں کے دوست، دشمنوں کے دشمن، اور بہت سارے موقع سیاست میں ملے، ایم این اے رہے اور سیاسی وفاداریاں پاکستان پیس پارٹی سے، پھر تحریک استقلال کے بھی حصہ رہے، پھر آج کل آل پاکستان مسلم لیگ اے پی ایم ایل جو جنرل پرویز مشرف نے بنائی، اس کے چیئرمین ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کھری بات اور کھرے کھرے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے اپنے وقت پہ تھینک یو ویری مچ بھٹو صاحب، آپ آل دی وے ٹریول کر کے کراچی سے تشریف لائے، آئی ایم سو گریٹفل۔ آپ پاکستان کے تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ آپ ذوالفقار بھٹو نے جب پاکستان پیس پارٹی بنائی، اس سے پہلے جب آپ کی دوستی تو آپ کے ساتھ ملنے آئے، ایک پروگرام میں رو پڑے آپ کے سامنے کہ جی ایوب خان نے مجھے کہا لاڑکانہ نہ جاؤ ورنہ تھانے جاؤ، اور پھر آپ نے اس کو اپنی پارٹی بنانے کا مشورہ بھی دیا اور منشور بھی جو بنا وہ بابا بلے شاہ کی شاعری کا ایک جو چھوٹا سا مصرع ہے اسی میں سے نکال کے دیا۔ تو یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ بھٹو صاحب، بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر میں جو شخص کوئی گر جائے تو میری جبلت میں ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کھڑا ہو جاتے ہیں، میں تگڑے آدمی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، ہمیشہ ہارے ہوئے کے ساتھ میں ہارے چلتے رہتے ہیں۔ یہ میرا بچپن سے، اس سے آپ بھی کبھی کبھی ہار جاتے ہیں۔ بچپن سے میرا یہ وتیرہ رہا ہے۔ اب میں اس کا میں تھوڑا ثبوت دوں کہ 1964 میں یا 63 میں ذوالفقار علی بھٹو تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے ایک بیسک ڈیموکریسی کا ایک ایکٹ بنایا تھا، بنیادی جمہوریتوں کے جس نظام جسے کہتے ہیں، اس نظام کو طالب علموں کے اندر سیل کرنے کے لیے، انٹروڈیوس کرنے کے لیے وہ پنجاب یونیورسٹی میں آئے، اور پنجاب یونیورسٹی کا جو مین ہال ہے پرانا اولڈ کیمپس میں، وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کوئی 3-4 ہزار طالب علم لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ اسٹیج پر آئے تو میں نے دونوں ہاتھ ایسے کیے اور اسی میں فرنٹ سیٹ بیٹھے، میں نے کہا کہ بھٹو صاحب، وی ول ناٹ ہیئر یو ایز اے اسپوکس مین آف ایوب خان بٹ ان یور کیپیسٹی ایز اے انٹلیکچوئل فرام آکسفورڈ اینڈ برکلے، وی ول ہیئر یو ایٹ اینی لینتھ آف ٹائم، سو چوائس از یور، ووڈ یو لائک ٹو ایڈریس اس ایز اے اسپوکس مین آف ایوب خان اور ووڈ یو لائک ٹو ایڈریس اس ان یور پرائیویٹ کیپیسٹی۔ اب بھٹو کے طوطے اڑ گئے تھی، تو وہ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے بھٹو کو اس طرح متعارف کروایا؟ کیونکہ میں ایوب خان کے اس وقت خلاف تھا، اور مجھے ایوب خان نے 1963 میں جب میں نے
بہت بڑی ڈیمونسٹریشن لی. ایوب خان نے ایک لا بنایا تھا طالب علموں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی آرڈیننس. آپ کو جوانی سے ہی جراثیم موجود تھا مخالفت کرنے کا. جو یونیورسٹی آرڈیننس بنایا, اس کے تحت کسی بھی طالب علم جس پر یہ الزام لگ جائے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف, اس کی ڈگری جو ہے وہ وڈرا کی جا سکتی ہے, اگلے دن وہ ان پڑھ. تو اس کے لیے میں ڈھاکہ یونیورسٹی گیا, راجشاہی گیا, کراچی گیا, جام شورو گیا, پنجاب میں تو میں خود ہی تھا, پھر فرنٹیئر, یہ 4-5 یونیورسٹیاں اس زمانے میں ہوتی ہیں 63 میں. اینڈ دین آئی ٹک آؤٹ اے ہیوج بگ پروسیشن. تو اس پروسیشن میں جو ہے آئی واز ایونچولی اریسٹڈ, آئی واز سینٹ ٹو اپنا لاہور فورٹ. لاہور کے قلعے میں مجھے 6 ہفتوں کے لیے مقید رکھا, اور مجھے وہ انٹروگیٹ کرتے رہے کہ میں شاید کمیونسٹ ہوں تھی. اور پھر مجھے یونیورسٹی آرڈیننس کا پہلا وکٹم میں بنا. مجھے ایوب خان کے کہنے پر 2 سال کے لیے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. میں 63 میں شاید لاء کر لیتا, لیکن 2 سال کا ایکسپلشن کا پیریڈ گزارنے کا میں نے 65 میں کیا. تو اب چیز یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو آ رہا ہے جب میں آلریڈی یونیورسٹی سے ایکسپیل ہو چکا ہوں, اینڈ آئی ایم اے ریکگنائزڈ اسٹوڈنٹ لیڈر. آئی ایم اے ریکگنائزڈ اسٹوڈنٹ لیڈر آل اوور دی کنٹری تھی. تو اب وہ جو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے جہاں تک جنرل ایوب خان کے جو ہے ڈیلیگیٹ ہونے کی حیثیت یا وزیر ہونے کی طرح, ہم نہیں آپ کو سنیں گے. پرائیویٹ کیپیسٹی میں آپ پڑھے لکھے آدمی, آکسفورڈ کے پڑھے ہیں, برکلے کے پڑھے ہیں, ہم آپ کو بالکل سنیں گے اور جتنا عرصہ چاہیں. تو اب نیچرلی وہ تو بھٹو تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, اب اس کے لیے تو مصیبت پڑ گئی کہ یہ کیا چکر ہو گیا. آپ نے جنگ کرا دی کہ ڈیڈی کو ڈیڈی نہ کہے. اب اس نے مجھے کہا, اس کا سوال ہی بنتا تھا, اس نے کہا ہو آر یو. تو میں نے بڑے لو ٹون میں کہا, میں کہا آئی ایم نو باڈی. تو بٹ دین وائی آر یو اسٹاپنگ می. آئی سیڈ آئی گاٹ اے مینڈیٹ. ویئر از یور مینڈیٹ. میں کہا آئی ول شو یو مینڈیٹ. میں نے ایسے ٹرن کیا اور میں نے اسٹوڈنٹ کو فیس کیا. میں نے پوری فل تھروٹل وائس میں کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہیو آئی کریکٹلی ایکسپریس یور سینٹیمنٹس اینڈ یور ویوز ٹو دی آنریبل منسٹر. تو لڑکیوں لڑکوں نے ایک دم سے 2 ہاتھ کر کے یس اسی. میں کہا دس از مائی مینڈیٹ اسی. اب وہ تو جوان تھا, میں نوجوان تھا, تو اس نے بھی کوٹ اتار لیا, میں نے بھی کوٹ اتار لیا اسی. اب بیچ میں درجنوں کے حساب سے انسپیکٹر, ڈی ایس پی, جانے دو جانے دو جانے دو. تو اس کے ساتھ آئے وہ تھے احمد سعید کرمانی, ہوا دی سینئر موسٹ منسٹر آف دی ویسٹ پاکستان گورنمنٹ, جو کہ ڈاکٹر کرمانی جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہے, اس کا باپ ہوتی تھی. وہ بڑا سمجھدار تھا اور لاہورائٹ بھی تھا. تو میری ساری ایکٹیویٹیز کو اس نے دیکھا ہوا تھا. تو اس نے اس کو کان میں کہا کہ یہ اب اس نے کہہ دیا ہے, اب اس نے بولنے نہیں دینا, اور یہاں کہیں اگر تصادم ہو گیا تو یہ ایوب خان کے لیے بڑا منفی اس کا اثر ہوگا. تو اب وہی بھٹو جب چھوڑ کے آتا ہے تو مجھے کچھ دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ہی ہیز ریزائنڈ, یا جو اس کو نکال دیا. اب پتہ نہیں اصل میں بات کیا ہے. اینی وے پتہ نہیں جی, ہی واز گوئنگ بیک ٹو لاڑکانہ اپنا تیز کام کے اوپر. تو مجھے 3-4 دن پہلے پتہ لگ گیا. تو میرے ہاں ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا مال روڈ کے اوپر, اسی لاہور میں تھی. تو اس کی کھڑکیاں کھلتی تھیں مال روڈ پر. تو وہاں ذوالفقار علی بھٹو بھی آتے تھے, اپنے بیگم بھٹو آتی, وہیں سے وہ جب سے جلوس ہوتے اوپر سے, وہ سیف جگہ تھی اور سارا تماشا دیکھتے تھے. تو وہاں سارے سیاستدانوں کا آنا جانا تھا, وہ ایک مرکز بنا ہوا تھا. تو وہاں آ گیا حبیب جالب. اب حبیب جالب آیا تو میں نے کہا کہ جالب بھائی, وہ بھٹو جو ہے وہ جا رہا ہے, تو کچھ تھوڑی سی 2-4 اپنے نظم لکھ دو یار اسی. تو آپ کو شاید لوگ موڈی ہوتے ہیں, کہتے چھوڑو رضا, کس ٹیڈی بوائے کا مجھے کہہ رہے ہو, میرے پاس ایسے ٹیڈی بوائز کے لیے کچھ لکھنے کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائی نے ایسے کہا کہ زیادہ اصرار مت کرو. پھر میں نے, میرے بھائی نے اپنے آرڈلی کو بلایا, اس کا آرڈلی تھا نعمت, اس کو کہا نعمت ادھر آؤ. اسی وہ آیا, انہوں نے کہا جاؤ اپنا فرینچ وائن سے آدھا لے آؤ. تو وہ آدھا آ گیا. جب جالب نے پی لی تو اس نے کہا کہ میرا قصوری کاغذ پینسل لاؤ. اسی
میں نے کاغذ پینسل آپ نے دے ساتھ دی، بھی نہیں پی؟ کاغذ پینسل ان کو پکڑا دی تو جالب نے ایک نظم لکھی جس کے ایک دو مجھے باندھی ابھی تک یاد ہیں کہ دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا، آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا، المانیہ کے، اس کو جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں تھی، المانیہ کے پھول بھی گو دل فریب ہیں، اپنے چمن کے سر و سمن چھوڑ کے نہ جا. اس طرح اس نے ایک مجھے 6-7 بندوں کی نظم لکھ دی. میں گیا اپنا نوائے وقت پریس، وہ ہمارے قریب ہی تھی اپنا شاہدین بلڈنگ میں انڈر گراؤنڈ، وہاں میں نے، کیونکہ کسی اور پریس نے تو یہ چھاپنا نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں سے 8-10 ہزار کاپی دی. تو میں نے کوئی ایک ہاسٹل لاہور کا نہیں چھوڑا، سب جگہ ایک کمرے میں رات کو موٹر سائیکل پر بیٹھا، ایک بندہ پیچھے لیا، اس نے 8-10 ہزار لیٹر تھی وہ ہر کمرے کے نیچے سے، اور ہم نے، اور ہائی اسکول تک ہم نے نہیں چھوڑا. اب کسی بھی، لاہور تو آپ کا شہر ہے اپنا اخبارات کا، کسی اخبار میں خبر نہیں تھی، لیکن پوری کی پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو یہ پتہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ تیز گام پر جا رہا ہے. تو وہاں کوئی اچھا خاصا 14-15 ہزار اسٹوڈنٹ اکٹھا ہو گیا، اور وہ جو اوور ہیڈ برج ہوتا ہے فرام ون پلیٹ فارم ٹو اندر پلیٹ فارم، اس کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا، میرے پاس میگا فون تھا، اور نیچے پلیٹ فارم بھرا ہوا تھا لوگوں کا. تو میں تقریر کر رہا تھا، گاڑی آئی تو میں نے کوئی 100 کو جو لڑکا تھا اس کو کہا کہ تم انجن کے آگے لیٹ جاؤ، اور جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں آپ نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. تو گاڑی چلے تھی، گاڑی کو آدھی اسی تھی، اور میں تقریر کر رہا ہوں اسی ایوب خان کے خلاف، اور نعرے بازی ہو رہی ہے. تو بھٹو نے جب گاڑی کھڑی ہو گئی تو اس نے اپنے سلون سے ایسے پیچھے دیکھا مجھے، تو انٹیلیجنٹ آدمی تھا، سمجھ گیا کہ بھائی یہ اس سارے جلسے جلوس کی روح رواں یہ بندہ ہے. اس نے اپنا سیکٹری بھیجا کہ اس کو لے کے آؤ. تو وہ مجھے آیا کہ جی بھٹو صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں چلا گیا، تو میں ان کے سلون میں چلا گیا، باتیں شروع ہو گئیں، بڑا اس نے شکریہ ادا کیا. میں کہا نہیں، دس از واٹ یو ڈیزرو، میں نے ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کو یہ ویلکم دیا ہے. اتنی دیر میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا، بعد میں پتا لگا اس کا نام تھا صدیق ناگرہ، جو بعد میں انسپیکٹر جنرل پولیس ہی بن گیا. وہ اس وقت انٹیلیجنس میں تھا، آئی بی میں تھا. وہ آیا تو بھٹو نے مجھے کہا کہ سلون میں ایک ڈرائنگ روم بنا تھا، مجھ کو تم بیٹھو. وہ ان کو بیڈ روم میں لے گیا. تو بیڈ روم میں لے گیا، جو کہ بعد میں ہمیں پتہ یہ لگا، کیونکہ بھٹو کو سارا موب جو تھا وہ بار بار شاؤٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ایڈریس کرو، اور بھٹو جو ایڈریس نہیں کر رہا تھا اس نے رونا شروع کر دیا اسی، اور بعد میں رو پڑا سی تھی. تو وہ پھر پتہ بعد میں لگا کہ وہ صدیق ناگرہ نے لے کے آیا تھا کالا باغ کا پیغام، اور کالا باغ نے پیغام میں کہا کہ ایوب خان کا پیغام تھا یا کالا باغ بڑا خوفناک آدمی تھا، اس کا پیغام لے کے اس نے اس کا پیغام دیا کہ دیکھو تم خاموشی سے اپنا لاڑکانے چلے جاؤ، اگر تم نے یہاں تقریر کی تو میں تمہیں 6 فٹ نیچے دفن کر دوں گا. یہ کالا باغ کا. سو کالا باغ واز کوائٹ کیپیبل آف ڈوئنگ آل دیز تھنگس. تو بھٹو اب تقریر تو کرنی، بھٹو سے کالا باغ کی کیا دشمنی تھی؟ تو وہ نہیں، کوئی بھی نہیں تھی، لیکن کالا باغ تو تھا نا، ایوب خان کا گورنر تھا، یہ چھوڑ آیا تھا، تو اب نیچرلی اب تو دشمنی ہو گئی نا تھی. تو اب وہ پھر جو ہے وہاں سے میری دوستی کا آغاز شروع ہوتا ہے. اس سے جا کے وہ مجھے خط لکھا جو میری کتاب میں دیا بھی، ہینڈ ریٹن، بہت لمبا چوڑا، جس میں اس نے میری بڑی تعریف کی کہ تم کمال کے طالب علم لیڈر، اور تمہارا بڑا پولیٹیکل فیوچر ہے اس ملک کے اندر اسی. تو خیر اینی وے وہاں سے میری دوستی کا آغاز ہوتا ہے. پھر جب بھٹو صاحب نے اب لاہور آنا جانا شروع کیا تو مجھے ہمیشہ وہ پہلے ٹیلی فون کر دیتے تھے کہ رضا میں آ رہا ہوں تو آئی ول بی اسٹیئنگ ان دی انٹر کانٹیننٹل، تو مجھے وہاں آ کے رابطہ قائم کرنا. تو وہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں اسی. آپ کی بڑی اچھی دوستی بھٹو کے ساتھ جڑ گئی، اور آپ کے ساتھ اس کے فیملی مراسم تعلق بھی بن گیا. بینظیر بھٹو، مرتضیٰ، شاہ نواز ایک ٹیبل پہ آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے اور ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے. مختلف لوگ جو
آپ بھٹو کے ساتھ ملنا بھی چاہتے تھے, وہ آپ کو چھوٹا بھٹو کہتے تھے, پھر دشمنی کیوں ہوئی؟ میں بتاتا ہوں جی. وہ پہلے میں بتا دوں کہ بھٹو کو کوئی بھی اپنے ہاں بلاتے ہوئے ڈرتا تھا. ایوب خان کا بڑا اورا تھا, بڑی اس کی پاورفل پوزیشن تھی, تو کوئی ان کو ڈر کے ملاقاتیں کرنے آ جاتے تھے لیکن بلاتا کوئی نہیں تھا. تو میں پہلی دفعہ ان کو قصور لے گیا اپنے حلقے میں, اپنے گھر لے گیا. تو وہاں میں نے ان کو بہت بڑا ویلکم دیا, اور اس ویلکم میں ان کو پھر حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے مزار پر لے گیا. وہاں ان کی دستار بندی کی اور ان کو دشالہ وشالہ ڈالا. اور اب ہم واپس آ رہے تھے, 10-12 گاڑیاں تھیں میری حویلی, جو خاندانی حویلی ادھر آ رہے تھے. وہاں میں نے کوئی 100-150 بندے کی میں نے چائے کی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا مسٹر بھٹو, ہیو یو اینی آئیڈیا اباؤٹ دی سینٹ ویئر آئی ٹک یو؟ He said, Mr. Kasturi, I know very little about him. میں نے کہا he was a great revolutionary. He was against the status quo. یہ مولیوں کے خلاف تھا, یہ اس زمانے کے جاگیرداروں اور نوابوں کے خلاف تھا. بہت بڑا آدمی تھا. اور اس نے اس زمانے میں 300 سال پہلے ایک نعرہ دیا کہ مانگو بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی. بھٹو نے کہا کہ جلی گلی کیا چیز ہے؟ بھٹو نے کہا کہ مسٹر کستوری واٹ از مینٹ بائی جلی گلی کلی؟ میں نے کہا جی جلی از کپڑا, گلی از روٹی اینڈ کلی از مکان. وہیں سے منشور بھی ذوالفقار بھٹو نے بنایا. He said this is very powerful slogan. تو میں نے کہا اسی لیے میں نے آپ کو سنایا. یہ جو سلوگن ہے پاکستان پیس پارٹی کا نہیں, یہ بابا بلے شاہ کا. ہاں, تو why can't he said why can't we make it a part of our manifesto؟ میں نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو سنایا, go ahead. تو یہ جو روٹی کپڑے کا مکان کا نعرہ ہے جس پر اس کو ووٹ ملے 1970, آج تک پیس پارٹی کو مل رہے ہیں, غریب غربا کے ملے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ تو ہمارا مسیح آ گیا. یہ تو پہلی دفعہ کسی نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا ہے. تو یہ روٹی کپڑے مکان کا جو نعرہ ہے یہ بابا بلے شاہ قصور سے نعرہ تو ملا. آج تک پاکستان پیس پارٹی اس نعرے پہ جیت رہی ہے, مگر لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو آج بھی روٹی کپڑا مکان نہ ملا. اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اچھا کہ آپ نے سوال کیا. یہ جب جیت گئے ہم, تو وہ لوگ جن کو ہمارے میلے کچیلے اپنا ورکرز نے ہرایا, اسی بڑے بڑے چودھری اور نواب اور خان بہادروں کو, اب انہوں نے جو بیک ڈور سے پیپل پارٹی میں آنے کی کوشش کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو ملنا شروع کیا. اب میں بڑا ووکل تھا اور بھٹو کے ساتھ میں کھل کے بات بھی کر لیتا تھا, باقی تو ڈر کے مار نہیں کرتے تھے. آپ نے فنانس بھی کی, بہت سارا پیسہ بھی لگایا. میں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے نعرہ لگایا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ استحصال کر رہے تھے ان غریب غربا کا, اور ہم نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے ان کو ایک آزادی دلوائی ہے. آپ ان کو پھر دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. تھا تو یہ پھر بھی کہ سارے آپ سمیت بھٹو سب وڈیرے جاگیردار سب سرمایہ دار تھے, پھر ان سرمایہ داروں کے خلاف کیسے آوازیں نکل رہی تھی آپ سب کی؟ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ یوں کریں, اگر یہ ان کو اتنا ہی آپ پر یقین ہے اور ہمارے مینیفیسٹو روٹی کپڑے مکان پر اتنا ہی یقین ہے, تو ان کو کہیں کہ اپنا 1/4 جو ہے اپنی جائیداد کا وہ پاکستان پیپل پارٹی کا نام کر دیں اسی, اور اس کا ایک ہم بناتے ہیں, ایک اپنا بینک بناتے ہیں اسی, اور اس میں یہ پیسے ویسے ہمارے اکٹھے ہوں گے, اور پھر ہم غریب غربا کے لیے اسکول, کالجز, شفا خانے اور ان کی خدمت کر سکیں گے. تو ان کو کہیں کہ یہ بھائی اگر تمہیں اتنا ہی پیار ہے اور اس نعرے سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں, تو 1/4 جو اپنی جائیداد ہے وہ پیپل پارٹی کی فاؤنڈیشن بنا دیں, اس کے نام کر دیں. بھٹو کے ساتھ جو آپ کی دشمنی شروع ہوتی ہے, نواب محمد احمد قصوری جو آپ کے والد صاحب, آپ گاڑی میں ایک شادی سے واپس آ رہے ہیں, اس کا چاروں طرف گھیرا ہو کے گولیاں لگتی ہیں, پھر آپ الزام لگاتے ہیں پولیس کے سامنے کہ یہ مرڈر بھٹو نے کرایا. تو کیا ثبوت کون سا آپ کے پاس تھا؟ آج تک وہ جو ٹھوس ثبوت ہے آپ کیوں نہیں دے سکے کہ بھٹو نے وہ مرڈر کرایا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھٹو الیکشن جیتنے کے بعد اس میں وہ پاور کا رسیہ تھا, وہ پاور ہنگری ہو گیا. اور پاور ہنگری ہو کے اس کے میں 3-4 بیان جو ہیں آپ کے اس میں بہت سارے آتے رہے ہیں, وہ بیان میں بتا دوں. ان کا پہلا بیان جو ہے وہ انہوں نے پشاور میں دیا 14 فروری 1971 کو,
اور اس کا جو وینیو ہے بیان کا وہ ہے حیات محمد خان شیرپاؤ کا گھر پشاور میں. وہاں شیرپاؤ کا بھائی. ہاں شیرپاؤ کا, وہ خود شیرپاؤ تھا اسی اپنا, آفتاب تو اس کا بھائی ہے. اچھا, تو اس میں بھٹو نے کہا کہ پیپل پارٹی ول ناٹ بی گوئنگ اٹینڈنگ دی فورتھ کمنگ سیشن آف دی نیشنل اسمبلی بیکاز وی وڈ بی treated as double hostages and that we will be going to slaughterhouse. Again the same leader said کہ ہم جو ہے جو ڈھاکے اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم میدان قتال میں جا رہے ہوں گے, اور ہم ایک جو ہے ہم دور یرغمال رکھ لیے جائیں گے ڈھاکے میں. اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کہوں جی میں کراچی جاؤں گا تو مجھے میدان قتال میں جا رہا ہوں گا, مجھے دیٹ مین کہ میں نے کراچی کو خدا حافظ کہہ دیا. اس کا پہلا بیان یہ ہے. بھٹو جو ہے مومل بیان کر دینے کا بڑا ماسٹر تھا, جس کے وہ کبھی بھی اپنے ہی میں نے نکال سکتا تھا. تو ایک سے پہلا یہ بیان ہے. دوسرا اس کا بیان ہے 28 فروری 1971 کو, اور وینیو ہے اقبال پارک لاہور. وہاں جلسہ عام کو خطاب کر رہا ہے, اور وہاں کہتا ہے کہ جو جائے گا ڈھاکے, ڈھاکے مین پارلیمنٹ, کیونکہ اس وقت سیٹ آف پارلیمنٹ جو تھی وہ ڈھاکہ تھی, اور سیٹ آف گورنمنٹ جو تھی وہ اسلام آباد سے جیسے آج کل ہے. تو اس نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے, یعنی جو جائے گا پارلیمنٹ میں, جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ پہ جائے گا, یعنی وہ بچ کر نہیں آئے گا. تو یہ انہوں نے بیان دیا. اور پھر ان کا تیسرا بیان جو ہے وہ اس کا وینیو ہے نشتر پارک کراچی, جو کہ کسی زمانے میں پٹیل پارک ہوتی تھی اسی, اب نشتر مزار قائد کے سامنے کی طرف. تو اس نشتر پارک میں انہوں نے بیان دیا وہاں بھی جلسے عام میں کہ یو آر دی میجورٹی پارٹی آف ایسٹ پاکستان, آئی ایم دی میجورٹی پارٹی آف ویسٹ پاکستان, therefore separate transfer of power in East Pakistan and separate transfer of power in West Pakistan. یہ ساری زبان جو بھٹو نے بولی, کیا یہ یحییٰ خان کی زبان تھی؟ کیونکہ یحییٰ خان ہی ڈھاکہ بنانے کے پیچھے لگا ہوا تھا. یہ سارا قصور یحییٰ خان کو دیں گے یا بھٹو کو دیں گے؟ یہ پتہ نہیں, لیکن بعد میں اب آؤں گا. اب یہ بیان ہے ان کا 14 مارچ کو اسی انہوں نے بیان دیا, اور کراچی سے دیا, کہ جس کی سرخی عباس اطہر بڑا فیمس جرنلسٹ تھا, اور ایک اخبار تھی اپنا اس کا بھی نام آ جائے گا, عبداللہ ملک اس کے بہت بڑے کونا مشق ایڈیٹر تھے عبداللہ ملک. تو عباس اطہر نے اس کی سرخی لگائی ادھر تم ادھر ہم. اسی جو سرخی جو ہے آج تک پیپل پارٹی کو چپکی ہوئی ہے. پیپل پارٹی پوری کوشش کرتی ہے اس سرخی سے جان چھڑانے کی, لیکن وہ چپک گئی تاریخ میں ان کو. چوتھا بیان ان کا جو ہے, مطلب بیانوں پہ دشمنی بن گئی. نہیں میں بتاتا ہوں, میں تھوڑا سا سیکوینس مکمل کر لوں پھر آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. پھر چوتھا ان کا بیان ہے جو ڈھاکہ میں جو تھا یحییٰ خان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا کہ اس کا کوئی آئینی حل ڈھونڈا جائے. یہ جو لاگر ہیڈ سچویشن ہو گئی ہے اس کو ریزالو کیا جائے اور کوئی آئینی حل ڈھونڈا جائے. تمام پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور وہ 3-4 دن میٹنگس ہوئی, جس میں بھٹو بھی تھا, اپنا مفتی محمود بھی تھے, اپنا شیخ مجیب الرحمان, سارے ایوری باڈی واز دیئر. لیکن وہ اونٹ کسی جو بیل کسی مڈیرے نہ چڑھی, اسی اونٹ کسی اور کرٹ میں چلا گیا. تو پھر جو ہے وہ جو تھیں جو ٹاکس فیل ہو گئیں. تو اپنا بھٹو کو ایک دن جو ہے یحییٰ خان خاموشی سے نکل گیا, جہاز پکڑ کے ویسٹ پاکستان آ گیا, اور اس کو ایک دن کے لیے چھوڑ گیا. اور وہ تھا 25 مارچ, اور وہاں ملٹری ایکشن سٹارٹ ہو گیا, اور بھٹو اپنی پارٹی کے ساتھ ادھر ہی تھا. تو وہاں جو باتیں سننے میں آئیں ایسی, تو وہ یہ تھی کہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن پھر رہا تھا اسی پریشانی میں, اور ایک ہی فکرہ لیا گیا تھا کہ کہا جاتا کہ while ship is sinking rat has ran away, یعنی ریٹ یحییٰ خان while ship is sinking rat has ran away. تو اس کی اس نے رٹ لگائی ہوئی تھی. تو وہ یحییٰ خان اس کو ایک ملٹری ایکشن دکھانا چاہتا تھا اسی, کہ یہ دیکھ لو یہ ویسٹ پاکستان میں تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے. یہ جب اگلے دن اس نے ان کو جہاز دے دیا, اب یہ جہاز پر آئے اور یہ لینڈ کیا پرانی ایئرپورٹ میں کراچی کی, تو تمام جو ورلڈ پریس تھی وہ وہاں اپنے نوٹس لینے کے لیے تیار تھی. تو پہلا سوال یہ ہوا کہ مسٹر بھٹو
what is your reaction about this military action which has taken against the most powerful party of the country? You see, اب اس کو تو چاہیے تھا کہ آج جب ایک میجورٹی پارٹی کا گھن بچہ کولو کر دیا گیا تو دین ویئر از ڈیموکریسی. اس کو تو چاہیے تھا کہ آج جمہوریت کا جنازہ نکل گیا. یہ اس نے کیا جواب دیا؟ تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. ہی سپورٹڈ دی ملٹری ایکشن. اب یہ 4 بیان ہیں. اس سے آپ اب میں آتا ہوں کہ میرا کیا ہوا. جب اس نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ. آپ گئے کہ پھر ڈھاکہ؟ پھر سارا ویسٹ پاکستان سے اس ڈر کے خوف کے بارے ایک بندہ بھی نہیں گیا. میں اپنے ضمیر کی آواز پر میں اپنے ڈھاکے گیا. میں نے ڈھاکے گیا اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی حاضری لگائی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے, آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزار خواہ بے گناہ لوگ مارے گئے. تو چیز یہ ہے کہ میں تو پاکستان کو بچانے گیا تھا. میں تو اس کے بعد جیسے ہی مجھے پہلی فلائٹ ملی تو میں واپس ویسٹ پاکستان آ گیا. اس پہ آپ کے ساتھ بہت ساری کھری بات کرنی پڑے گی, پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست کا آنکھوں دیکھا گواہ احمد رضا قصوری, پاکستان کا سینئر سیاستدان, APML پاکستان کا چیئرمین, قانون دان, سینئر وکیل. ان کے ساتھ بہت ساری کھری باتیں کرنی ہے, تاریخ کو سیکھنا, سمجھنا اور سچ پہ بات کرنی ہے, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر سیاستدان, آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین احمد رضا قصوری صاحب موجود ہیں. قصوری صاحب, بہت ساری تاریخ سیکھنا سمجھنا بھی چاہتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کی میڈیا کے اندر آتی رہتی ہیں, مگر مختصر میں چاہوں گا کہ آپ کے مختلف چیزوں پہ آج کھل کر کھری بات کی جائے. بھٹو پہ جو آپ نے اپنے باپ کی قتل کا الزام لگایا, کیا وہ سچ تھا؟ بالکل سچ تھا جی, اس میں سے شک کی بات نہیں. میرے پر 18 حملے ہوئے ہیں. میں واحد آدمی ہوں دنیا سیاست میں جو کہ گولیوں کی بچھاڑوں میں سے گزرا ہوں. مجھے ایک حملے میں 3 گولیاں لگی ہیں, 2 مجھے ادھر گولیاں لگی ہیں, ایک مجھے ادھر گولی لگی ہوئی ہے. بھٹو کو کیا ملا آپ کے والد کو, یا آپ کو قتل کرنے میں بھٹو کو کیا فائدہ ہوتا؟ بھٹو جو تھا بیسیکلی ود آل ہز گڈ ایجوکیشن, آپ کو اس کو صرف اسکریچ کرنا کی ضرورت تھی. انڈر نیتھ ہی واز اے ایبسلوٹلی سندھی وڈیرا. پاپولر تھا, لیڈر تھا. اس وقت آپ اتنے لیڈر پاپولر نہیں تھے, نہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے, نہ CM کے امیدوار تھے, تو خوف کیا تھا بھٹو؟ بٹ آئی واز ویری پاورفل اسپیکر. میں تو اسمبلی جو اپوزیشن کی چلائی میں رہا تھا, تو وہ جھوٹ بولتا تھا, میں سچ سے اس کی کل ہی کھول دیتا تھا. سیاست میں تو ہمیشہ جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ سیاست میں جھوٹ بولنے کا روایت کب سے؟ اس کی ایک تقریر ہے جو کہ FIR کی میں اس میں لکھا ہوا ہے, اور بھٹو کیا کہتا ہے کہ اس FIR میں وہ بوجہ ناد لکھی ہوئی ہے کہ مسٹر اسپیکر, وی آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دس مین, انف از انف, وی ول ناٹ ٹالریٹ ہم اینی فردر. اس کے بعد میں پر یہ حملہ ہوتا ہے. آپ پہ بھٹو نے 18 بار حملے کروائے, پھر بھٹو سے دوبارہ آپ نے ٹکٹ کیوں مانگی, دوبارہ اقتدار میں کیوں آئی, پھر اس سیاست کے اندر ایک منافقت کی سیاست کیوں شروع ہوئی؟ نہیں, بات یہ اس منافقت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی, حکمت عملی جس کو کہیں گے, پلاننگ, بھٹو کو مروانے کی پلاننگ. اسٹریٹجی میں جو ہوتا ہے آپ جو ہے یو کین کمپرومائز بٹ ناٹ فنڈامنٹل. میرا فنڈامنٹل یہی تھا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے, اس کو میں نے پتہ, لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ مجھے جاتے جاتے مروا جائے گا, اور مجھے مروا گیا تو میرے بھائیوں میں وہ سخت وہ ولرا نہیں ہوگا کہ وہ اس کیس کو کر سکیں. سو آئی ہیو ٹو سروائیو. بھٹو کو تو ضیاء الحق نے مارا, آپ نے کیسے مارا؟ نہیں, بھٹو کو تو لاء نے, قانون نے مارا بابا, سپریم کورٹ. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا بدلہ ہوا, میں نے پلاننگ کی. نہیں,
میں نے پلاننگ کہاں کی, میں نے تو کیس لے کے گیا, میں نے FIR لکھوائی جو کہ نارمل لیگل پروسیس ہے, اور اس FIR کو جو ہے داخل دفتر کر دیا گیا نیچرلی, اور اس پہ لکھ دیا کہ ملزم ٹریسبل نہیں ہے. جب ملزم بیٹھے ہوں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ملزم کیسے ٹریسبل ہوں گے؟ تو جب وہ اترا, کیونکہ میں نے FIR کی جو نقل ہے وہ اپنے ایک عزیز کے ذریعے ملک سے باہر بھیج دی تھی, مجھے پتا تھا میرے گھر پہ چھاپا پڑے گا. بعد میں بھی یہ کیس چلتا رہا, آپ وکیل کے طور پہ اس کیس میں جاتے رہے, آپ نے پیروی بھی کی, پھر بھی آپ ثابت نہ کر سکے ساری باتیں کرتے ہوئے, تو کیا اس پہ افسوس ہوتا ہے, کہیں شرمندگی ہوتی ہے, کہ آپ بھی اس اپنی بات پہ قائم ہیں؟ وہ تو جی بات یہ ہے, سپریم کورٹ نے, آپ کا کیا سپریم کورٹ کوئی مذاق ہے؟ سی ٹاپ کے ججز بیٹھے تھے, کیا انہوں نے جان اپنے نہیں دی تھی؟ کیس واز 41 وٹنسز تھے اسی. اب وٹنس کون ہے؟ اسی اپنا مسعود محمود آ کے گواہی دے رہا ہے, جو کہ بھٹو کا FSF کا باس تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے بھٹو نے بلا کے کہا کہ یہ احمد رضا قصوری ملک کا دشمن ہے, اس کو کلیئر کرنا ہے, اور میں اس کو پٹیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس کا بیان ہے. پھر سعید احمد خان جو اس کا سیکورٹی ایڈوائزر, اس نے آ کے اس کی تائید کی. پھر DIG نے کی. وہ تو ساری شہادتیں اس کے خلاف تھیں, تو قانون تو شہادت مانگتا ہے, اور شہادتیں ساری اس کے خلاف تھیں. سو ہی واز رائٹلی ہینگ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے قاتل کو سزا دلا دی, بیٹا سرخرو ہو گیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو اپنا جو ہے اللہ کا جو قانون ہے, قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قصاص, ناک کا بدلہ ناک, کان کا بدلہ کان. اسی یہ تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, آپ کو رائٹ دے رہا ہے. دوسرا کیا ہے اس میں سارے کھیل کے پیچھے آپ کی سیاست کیا ہے؟ کوئی سیاست نہیں تھی. میری سیاست کیا ہونی ہے؟ میں تو اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا. اسی آئی ہیڈ ٹو ٹیک ہم ٹو گیلوز. عدالت اس کو چھوڑ بھی سکتی تھی. اسی تو اس کو تو عدالتی نظام کے تحت ہوا ہے. اور پھر یہاں کہتے ہیں جی عدالتی قتل. بھائی آپ ذرا اس کو ذرا غور سے سنیے ذرا, کہ اپنا ٹو بگین ود دیور 9 ججز, 9 ججز سے پوری فل کورٹ, عثمان فل کورٹ ہی ہوتی تھی. تو کیسر علی خان جو ایک جج تھا وہ ریٹائر ہو گیا, اور وہ اسٹیپ ڈاؤن کر گیا, جج رہ گیا 8. پھر اپنا معاملہ چلا تو وحید الرحمان جو کہ وجی الدین کا باپ, جسٹس وجی الدین کا باپ وحید الرحمان, وہ اس کو برین ہیمریج ہوا, تو وہ بھی اپنا ایونچولی بیچارہ مر گیا. اسی باقی جج رہ گئے 7. 4-3 کا فیصلہ ہو گیا. فیصلہ کس نے لکھا؟ جسٹس انوار الحق نے لکھا. اور جسٹس انوار الحق نے یہ فیصلہ لکھا, اور وہ تو پھر جو ہے جنرل ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہونا چاہیے تھا, کہ اس نے ضیاء الحق کے پہلو میں سے بھٹو کی شکل میں کانٹا نکال دیا. لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ 2 یا 2.5 مہینے کے بعد PCO پہلی دفعہ آیا, جس میں یہ کہا گیا کہ تمام ججز جو ہیں اس کی اوتھ لیں گے. اور ابھی اس کے 1.5-2 سال پڑے تھے, اس نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا. اب جو شخص اوتھ لینے کو تیار نہیں ہے PCO کے تحت اپنے جنرل ضیاء الحق کی, وہ کسی بے گناہ کو ضیاء الحق کے کہنے پہ پھانسی لگائے گا. اور پھر آگے دیکھیں کہ چیف جسٹس کون بنا؟ جسٹس حلیم, جس نے بھٹو کو بری کر دیا. وہ 8 سال کے لیے لانگسٹ پیریڈ کے لیے چیف جسٹس بنتا ہے, لانگسٹ پیریڈ کے لیے. تو چیز یہ ہے, یہ عجیب ہے کہ ضیاء الحق جو حق میں فیصلہ کرتا ہے اس کو تو ضیاء الحق گھر بھیج دیتے ہیں, اور جو اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اس کو وہ 8 سال کے لیے چیف جسٹس بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جج نے اپنے ضمیر کے ضیاء الحق کا تارا بنتا, مگر آپ نے اتنا سب کچھ کیا, مگر آپ ضیاء الحق کے تارا آپ کیوں نہیں بن سکے؟ بات یہ ہے کہ چیز یہ ہے کہ تمام ججز نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. اور ایک چیز جو پیپل پارٹی چھپا کے رکھتی ہے کہ پیپل پارٹی نے جو ہے ریویو بھی فائل کیا, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں اسی. اور ریویو میں 7 ججز, وہ جو ججز جنہوں نے بھٹو کو بری ذمہ کہا, انہوں کا فیصلے میں کوئی سکم نہیں ہے, نہ لیگلی نہ فیکچولی. سو ہی واز رائٹلی ہینگڈ. میرا ایک سوال ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ضیاء الحق نے بہت سارے لوگوں کو وزیر مشیر ان کے تارے بن گئے, آپ کیوں نہیں ان کا
تارا بن سکے؟ میں تو آپ کہتا ہوں کہ میں تو اس کے کوئی میں کو بارگن تھوڑی کر رہا تھا کہ میں کروں گا تو یہ مجھے تم پرائم منسٹر بنا دو گے یا مجھے منسٹر فار انٹیریئر یا فارن افیئر کا بنا دو گے. میں نے تو اپنے باپ کا جو تھا بدلہ لینا تھا جو مجھے قرآن پاک دے رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھٹو کا جو مرڈر تھا ریاست نے آپ کو ایک سیاست کا ٹول بنایا؟ نہیں, مجھے کیوں بنانا سی تھی بھائی. میں 18 حملے ہوئے ہیں, 18 حملوں کے اندر میں اس کو اگنور کرتے آیا ہوں. جب باپ کا اس نے مرڈر کر دیا میں کہا اب یہ انف از انف, اب کافی ہو گیا. اسی ایک حملے میں میرے والد شہید ہو گئے. ایک حملے میں میرے بڑے بھائی میرے بعد MNA الیکٹ ہوئے قصور سے اپنے, اور انہوں نے پیل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ ہرایا, اور وہ بھی اپنا سردار آصف علی ہوا فارن منسٹر آف پیل پارٹی, اس کو ہرایا 32,000 ووٹوں سے. آپ کو پیس پارٹی نے ٹکٹ دی, اس پہ جیتے, پھر آپ تحریک استقلال کے حصہ بن کر اس کے ساتھ جڑ گئے. پاکستان پیس پارٹی سے علیحدگی, تحریک استقلال کا حصہ, پھر اس کے آپ لیڈر. یہ کیا کہانی بنی؟ نیچرلی سیدھی بات یہ ہے کہ میں نے جو تھا میں پہلے دن سے ہی جو تھا, جب اسمبلی سٹارٹ ہوئی ہے پہلے دن سے ہی میں جا کے اپوزیشن بینچز میں بیٹھ گیا, کیونکہ بھٹو مجھے پارٹی سے پہلے نکال چکا ہوتا تو میرے پہ وہ لاگو نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی چینج کر کے. جب آپ کو کوئی نکال دے تو پھر آپ فری ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے تھے کہ جی بھٹو لیڈر ہے, بھٹو ذہین ہے, بھٹو دانشور ہے, آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا, کہیں آپ سوچتے ہیں کہ بھٹو ذہین لیڈر ہوتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی؟ مجھے نہیں پتا ہوتی یا نہ ہوتی, بٹ ہی واز رائٹلی ہینگ. ہی ڈیزروڈ اٹ. He killed an innocent man, and میرے والد جس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ اس وقت ٹریول کر رہا تھا. اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. اٹ واز اٹیک آن می. میرے والد تو اس لیے اپنا شہید ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوتے. پھر اسی طرح ہی ایک امبوش لگاتے ہیں اپنا GT روڈ پہ. میں وہاں نہیں پہنچتا, وہاں محمد علی ایکٹر پہنچ جاتا ہے. وہ میری طرح لمبا ہے, اس کی گاڑی میری طرح, اس پر فائر کھول دیتے ہیں, وہ بچ جاتا ہے, اس کا سیکٹری مارا جاتا ہے. پھر ایک حملے میں اپنا یہاں اسمبلی کے اندر ڈبیٹ ہوتی ہے بلوچستان پر, میں بھٹو کی طبیعت صاف کر دیتا ہوں. 1 گھنٹے کی میں تقریر کرتا ہوں اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں رات کو 11 بجے سیشن کہ اس کو جیپ کو چڑھا دی جائے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا CD ہاسٹل, یہ MNA ہاسٹل ہوتا تھا, اور یہ اسٹیٹ بینک بلڈنگ کا ہال, یہ اسمبلی ہوتی. تو ہم پیدل جاتے تھے. تو ایک گروپ جو میرے آگے جا رہا تھا اس میں چودھری اقبال MNA, وہ میری طرح ٹال تھا, انہوں نے اس پر گاڑی چڑھا دی. چودھری اقبال مارا گیا, 3 MNA زخمی ہوئے, اور تینوں کا منہ بند کرانے کے لیے سیاست کے اندر ایک دوسرے کو مرانے, قتل کرانے کی روایت کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تو دیکھیں جی, یہ تو جب سے انسان پیدا ہوا, سیاست اسی دن ہی ہوگی تھی جب اپنا شیطان نے کہا کہ میں اس انسان سے بدلہ لوں گا. اقتدار کی ہوس کے لیے قتل کسی کا ہو جاتا ہے. جو لوگ لا بریک کرتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں. شیطان ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. سیاست کے اندر دیکھا گیا ہے تو آپ نے بہت ساری قربانیاں دی. اپنے والد کو قتل ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا, اس کی لاش اسپتال میں لے کے چلے گئے, کندھے پہ لے کے گئے, آپ کے سامنے ان کو تڑپتے مرتے ہوئے دیکھا, اور آپ گاڑی چلاتے ہوئے گئے. مگر اس ساری قربانی کے باوجود بہت سارے لوگوں نے مراتے ہیں, وزیر, CM, گورنر, آپ بھی اس دوڑ میں رہے یا نہ رہے, مگر آپ کو سیاست میں انفٹ اپنی مزاج کی وجہ سے ہوئے, یا لوگوں نے آپ پہ اعتماد ہی نہیں کیا. ایرے گرے نتھو کھیرے بھی آپ کے ساتھ جو کل تھے وہ سب بڑے بڑے مراتے لے کے وزیر اعظم تک پہنچ گئے. 60 سالوں میں آپ وہیں کی وہیں سیاست میں کھڑے ہو گئے کہ جی وکالت کرنی ہے, سیاست میں کوئی بڑا عہدہ نہ مل سکا, تو اب کہیں احساس کمتری, محرومی نظر آتی ہے یا نہیں؟ نہیں, میرے میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں, میں تو ایک نیشنل لیول کی بات کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, قومی سطح کی بات کرتا ہوں. بات تو دوسرے بھی کرتے ہیں, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. میرے لیے اور دیکھیں عہدے شہدے جو ہوتے ہیں
وہ تو بلے شاہ کہہ گیا ہوا ہے کہ جو آج کا زمانہ کے چور چکا چودھری سے گنڈی رن پردھان، تو وہ زمانہ ہے یہ چور چکا چودھری. یہاں سب جتنے بھی جو چور ڈاکو خائن بدماش اسی قاتل ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے. میرے جیسا بندہ تو ان کے اندر فٹ ہی نہیں ہو سکتا. آنیسٹلی میں بتاتا ہوں 15 دن کے اندر میں اس ملک کو بالکل سیدھا کر دوں گا. دیٹ کیپیسٹی آئی ہیو. میں خاندانی اپنا رولر ہوں. میرے بزرگوں نے 300 سال حکومت کی ہے تو میرے اندر رن کرتی ہے ایڈمنسٹریشن. ہاں میں بیسیکلی حاکم اسی. تو میں تو 15 دن میں ساری قوم کو سیدھا کر دوں گا. مجھے آج بٹھا دیں 15 دن کے بعد ملک کا دیکھ لینا. یہ سارے کے سارے گند بلا میں کلیئر کر دوں گا. اکثر دیکھا گیا ہے پاکستان میں خود ساختہ سیاستدان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ احتساب بھی کر دیں گے، ملک کو ٹھیک بھی کر دیں گے، IMF کا قرضہ بھی اتار دیں گے، ہم یہاں پہ اقدار کر کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. خود ساختہ وزیر اعظم CM گورنروں کی ایک لائن اور لمبی لسٹ اس ملک میں لائی جاتی ہے، بٹھائی جاتی ہے کہ ان خود ساختہ سیاستدانوں کے ساتھ آپ کی بھی دوستی تعلق، مگر اس خود ساختہ سیاست میں بھی آپ کا حصہ آٹے میں نمک برابر بھی نہ ہوا. تو پاکستان میں پارٹیوں کے بجائے خود ساختہ سیاست کیوں لائی جاتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ میرا جو اس وقت لوگ ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی مینٹل ایکویشن نہیں بنتی. میں ایک صاف ستھرا آدمی ہوں. دیکھیں پیپل پارٹی جو ہے 2 دفعہ آئی ہے بھٹو کے اپنا سزا کے بعد اسی، اور 2 دفعہ آئی ہے. تو میں واحد آدمی جو اس ملک سے ایک دن کے لیے ملک سے باہر نہیں گیا. ورنہ آپ کو دیکھ لیں نواز شریف اسی جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے لندن بھاگ گیا. میں یہاں رہا، اسی ملک میں رہا، اور پیپل پارٹی نے پوری کوشش کی ہوگی کہ کوئی میرا مورل اسی ویکنس، کوئی میری پولیٹیکل ویکنس، کوئی میری فائنینشیل بنگلنگ اگر نکل آتی تو میرا تو منہ کالا کرتا، میں تو زندہ درگور ہو جاتا. تو دیٹ از مائی پاور. اور اللہ کے رسول نے بھی جو پاور اٹین کی ود مورل اتھارٹی کی، اور مورل اتھارٹی. اور آپ میں آج لکھ دیں، میں آج کو کہہ کر باقی طور میرا وقت آنے والا ہے. قصوری صاحب، میرا وقت آنے والا ہے کیونکہ یہ ملک نہیں چل رہا ان بدماشوں چوروں ڈاکوؤں سے، نہیں چل رہا. ان کو میرے جیسے بندے کو لانا پڑے گا اس ملک کو چلانے کے لیے اگر اس ملک چل رہا ہے. قصوری صاحب، اگر دیکھا جائے آپ کے کیریئر میں بھٹو کے مرڈر کا کیس کے علاوہ آپ کی زندگی کا جو فائل ہے، جو کتاب ہے، اس میں اور کوئی صفحہ نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر میری زندگی میں صفحہ کیوں نہیں نظر آتا؟ میں نے ہر اس ملک کے آمر کے خلاف بات کی ہے اسی. وہ میں اسمبلی میں بھی کر سکتا، میں باہر بھی کرتا ہوں. میرا کوئی بیان ہے کوئی جس میں میں کوئی چوروں ڈاکوؤں کی میں نے سپورٹ کی ہو؟ دیٹس مائی کنٹریبیوشن. میں ایک سچا کھرا آدمی ہوں. آئی کنٹریبیوٹ اسی. میرے وہ تو جو ایم این اے ہاتھ کھڑے کرنے والے ایسے ایم این اے کو کون پوچھتا ہے؟ اور مجھے تو ساری دنیا جانتی ہے اسی. پورا آپ دنیا کے کسی کونے میں چالیں میرا نام لیں تو لوگ کہیں کہ آفرین ہے اس بندے پر، تگڑا آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے. دیٹس مائی پاور. آپ کی سیاست میں یہ تگڑا پن، ایمانداری ہوتے ہوئے غصہ، جذبات، جھگڑا، لڑائی، یہ کیوں ہے؟ نہیں، میری جو میں لڑائی کس کو نہیں، میں لڑائی اسی سے لڑتا ہوں جو کہ اس ملک کے لیے خطرناک ہو، جو اس ملک کا دشمن ہو، اس کے خلاف میں ضرور لڑتا ہوں. جو ملک دوست ہیں ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں. آپ کے بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، کیا آپ کی سیاست سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ نہیں، میرے بچے جو ہیں وہ اپنے ان کے پروفیشنز ہیں. دے آر ویری ہیپی اینڈ دے آر ویری پراؤڈ آف می. بچے کہتے نہیں ہیں کہ سیاست میں مال کماؤ، وزیر بن جاؤ، CM بن جاؤ، ہمیں مال دو، مال کمائیں؟ ان کو شوق ہی نہیں ہے. وہ ایک اسی جدی پشتی نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو اس کچھ چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو سیاست کے اندر نواب اور بچہ سیاست، خاندان، دادا، پڑدادا، بیٹا، پوتا، سب سیاست. آپ کے تو پوتے بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بچہ سیاست آپ کے گھر میں کیوں نہیں؟ نہیں، ہم لوگ جو ہے ہماری آنکھیں جو ہے نا، دیکھیں اسی پیٹ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے ایکسٹرا روٹی کھانے سے. آنکھوں کی بھوک نہیں ہے، یہ آنکھوں کی ان کی بھوک ہے اسی. یہ لوگ جو ہیں یہ لچے لفنگے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی 1947 سے پہلے کوئی پوزیشن نہیں تھی. کوئی سالہ کوئی ٹکٹ بیچ رہا تھا، کوئی سالہ کوئی لوہار تھا، کوئی ترخان تھا. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا میرے جیسا بندہ. میرے جیسے بندے سے وہ خوف زدہ ہیں.
ان کو پتا کہ یہ آ گیا تو ہمارا دیا بجھ جانا ہے, بیکاز دے آر نو باڈیز, نہ انٹلیکچولی, نہ مورلی, نہ ایجوکیشنلی, دے آر نو اٹ. پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ ایک بلیک سائنس کی طرح ایجاد کی گئی ہے, کیا وجہ ہے؟ بدقسمتی ہے اس ملک کی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو پارٹیشن کے بعد جو لوگ آئے وہ سارے جو تھے سب سٹینڈرڈ لوگ تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی خاندانی بندے کو آگے آنے نہیں دینا. ضیاء الحق نے جو مذہب آئین کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد پرویز مشرف کے 11 سال کے جو دور تھا ڈکٹیٹرز کے خلاف, آپ نے کہا کہ آپ نے آواز اٹھائی, پھر ان ڈکٹیٹرز کا ساتھ بھی دیا, تو کیوں؟ میں نے بالکل نہیں ساتھ دیا. میں نہ ایوب خان کا ایوب خان نے مجھے ایکسپیل کیا, مجھے جیل میں ڈالا. میں نہ یحییٰ خان کے ساتھ, نہ میں اپنا ضیاء الحق کے ساتھ. ضیاء الحق کا تو میں آنکھ کا تارا ہونا چاہیے تھا اسی, لیکن میں تو نہیں گیا. میں نے تو آپ کا کیا مجھے چیزیں آفر نہیں ہوں گی؟ میں نے آئی ڈیڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ. میں نے کہا میں تو صرف آیا ہوں, اپنا عدالت میں گیا ہوں اپنے باپ کا قصاص لے کے, عدالت قانون کے مطابق فیصلہ لینے کے لیے. وہ کوئی قانون اس کو بری بھی کر سکتا تھا, اور بری کرتا تو میں بالکل اس کو خندہ پچھانی سے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا. میں تو لائر ہوں میرا تو بلیو ہے قانون کی بالادستی میں. تو چیز یہ ہے کہ نہ میں اپنا نہ میں جنرل مشرف کا کوئی ایڈوائزر نہ اس کا اپنا کوئی وزیر, نہ سفیر, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر. میں تو ضیاء الحق کی جو مجلس شورا تھی, جو کہ ایس پی جو ڈی سی نے بنائی, جہاں کوئی 5 ایم این اے تھے, انہوں نے کہا ایس پی ڈی سی ہوگا 5 بندے کے نام بھیج دو. تو وہ تمام پاکستان کے آئی سیاست تمام, میں اب پورے یعنی کانفرنس سے تمام پاکستان کے سیاست جو جن کے تھکتے نہیں ہیں, یہاں اسلام آباد آ کے جمہوریت, رول آف لا, انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری, یہ سب کے سب ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں. یہ سب ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں. میں اس گملے میں سے نہیں پیدا ہوا. میں اپنی پرویز مشرف کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے جب اس کا اقدار ختم ہوا, آپ اس کے وکیل بھی بن گئے, تو پھر اس نے اپنے اقدار میں آپ کو کوئی مراد, کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا؟ آفر بھی آپ کو دیتے رہے. میں تو مانگتا ہی نہیں ہوں. آپ کو آفر آتی رہی؟ نہیں, آفر بھی آتی, میں نہیں کرتا. پھر آخر میں کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کسی فوجی ڈکٹیٹر کا میں اگر کوئی ثابت کر دے کہ میں اس کا کوئی ایڈوائزر یا اس کا کوئی ایم این اے. آپ کسی جمہوری پارٹی کے ساتھ بھی نہ کھڑے, بھٹو سے لے کے جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں ان کے بھی آپ دشمن, تو پھر ساتھ کس کے کھڑے؟ میں ان کی پارٹیوں کا میں باقی پارٹیوں. کون سی پارٹی کے ساتھ جڑے پھر آپ؟ صرف آپ بھٹو کے ساتھ شروع میں جڑے, پھر اصغر خان کے ساتھ جڑے, پھر اس کے بعد تو نہ نون لیگ نے کسی پارٹی میں جڑے نہیں. اصغر خان کی پارٹی تو بڑی فیمس پارٹی تھی. پھر ختم کیوں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس بندے کو ٹائم نہیں ملا. اگر اس کو 3-4 سال مل جاتے تو شاید اس ملک کی شکل بدل جاتا. ہی واز ویری آنیسٹ, ویری اپرائٹ اینڈ ویری ڈسپلنری. لیکن ان چور ڈاکو بدماشوں نے اس کو آگے نہیں آنے دیا. آپ کے ساتھ بہت ساری کھری بات کرنی ہے, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ پاکستان کا آنکھوں دیکھا گواہ, سینئر سیاستدان, 60 سال سے زیادہ سیاست کر رہے ہیں اور کھرے جوابات کھری بات میں دے رہے ہیں. بہت سارے اہم سوالات ابھی رہتے ہیں, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات ہو رہی ہے آج پاکستان کی سیاست, آنکھوں دیکھی گواہ. ذوالفقار بھٹو پہ اپنے والد کا قتل کا مقدمہ داخل کر کے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچایا. احمد رضا قصوری, سینئر سیاستدان, آپ کے ساتھ آپ کے والد کے قتل پہ ذوالفقار بھٹو کے اوپر کیس داخل ہوا, حتیٰ کہ ذوالفقار بھٹو کے خاندان سے آپ کے خاندانی بھی رشتہ بھی جڑا ہوا ہے. منور بیگم بھٹو خاندان کی لڑکی, آپ کے کزن منیر اسلام کی بیگم بھی, رشتہ داریاں وہ ساری اس طرح بھی پھر دشمنیاں میں تبدیل ہوتی رہی. پھر آپ پارٹیاں تبدیل کرتے کرتے پرویز مشرف کی دور ختم ہوتا ہے, اس کے وکیل بنتے ہیں, اور 2016 میں آپ کو اے پی ایم ایل سے نکالا بھی جاتا ہے. تو آپ کو پارٹی نکال دیتی ہے, آپ کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کے چیئرمین آپ بن جاتے ہیں. تو یہ کون سا کرشمہ تھا؟ دیکھیں جی کہ
مجھے انہیں نے پارٹی والوں نے کہا کہ آپ یہ بھٹو یہ جو پارٹی ہے یہ جنرل مشرف کی ایک لیگیسی ہے اور آپ کے علاوہ آپ کوئی پارٹی اس کو چلا نہیں سکتا. اب کیا پارٹی چل رہی ہے وہ؟ بالکل میں نے بالکل. کتنے ممبر ہیں اس کے، کتنے لوگ ہیں، کتنے عہدیدار ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. نظر تو کہیں نہیں آتی، ابھی بھی ٹانکا پارٹی کی طرح نظر آتی ہے. بڑی پارٹیوں میں لوگ ہوتے ہیں. نہیں تو ٹانکا پارٹی نہیں. آپ یہ تو الیکشن آئے گا آپ دیکھیں گے. پاکستان کا آئین بنا، آپ اس کمیٹی میں شامل تھے بھٹو کے ساتھ، پیرزادو سب لوگ تھے، آپ نے بھی تقریر کی. تو یہ پاکستان کا آئین آپ لوگوں نے مل کے بنایا، اس آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو آئین جو ہے وہ تو میں تو اسے جو آج کل اس کی جو شکل بنا دی ہے، آئی کال اٹ اے میوٹیلیٹڈ کانسٹیٹیوشن. وہ کانسٹیٹیوشن تو وہ رہا ہی نہیں جو ہم نے بنایا تھا. اور کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ پارٹیوں کے لیے نہیں بنایا جاتا یا اشخاص کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جاتا. پارٹیاں جو آئین ہوتا ہے وہ قوموں کے سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ ایک عمرانی معاہدہ ہے عوام کا آپس میں رہنے کے لیے. اور وہ آپس میں کیوں رہنا ہے تو وہ ایک نظام تشکیل دیتے ہیں کہ اس طرح ہم زندگی بسر کریں گے. وقت بدلتے ہوئے چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، آئین تبدیل نہیں ہوتا کیا؟ کہ قرآن کتاب کا کوئی حصہ پیج تو نہیں ہے؟ یہ تو آئین جو ہے لوگوں کی جو ہیں مسائل اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق بن رہا ہے. یہ اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی ترمیمیں نہیں ہوں گی؟ ترمیم تو دیکھیں جی آئین میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. دیکھیں لیکن فرق اتنا ہے کہ امریکہ کا آئین کو 236 سال ہو گئے ہیں بنے کو. 1789 میں بنا تھا اسی فیڈلفیا ہال میں اسی. تو آج اس میں صرف 21 امینڈمنٹ ہے. ہمارے آئین کو 50 سال ابھی نہیں ہوئے تو 27ویں ہوگی، 28ویں بھی آنے والی ہے. تو آپ نے آئین کا جو چہرہ ہے اس کے کانسیپٹ ہی سارے بگاڑ دیے ہیں سارے. آپ بڑے اچھے وکیل بھی ہیں، قانون کے شاگرد بھی ہیں. اگر آپ کو ساتھ بھٹو کے اوپر جو قتل کا آپ نے الزام لگایا وہ حصہ آپ کے چیپٹر میں نہ ہوتا، نہ آپ کے والد کو قتل کروایا جاتا، نہ آپ پہ حملے ہوتے، نہ بھٹو سولی پہ چڑھتا، تو کیا آپ جو سینئر سیاستدان کہلاتے ہیں سیاستدان ہوتے؟ جی میں دیکھیں یہ تو پھر قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو جو اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے اسی. بالکل اگر نہ ہو یہ ہوتا، نہ مرڈر ہوتا، نہ ہوتا تو آپ تو پہلے ہی مجھے سوال کر چکے ہیں کہ مجھے تو چھوٹا بھٹو کہتے تھے. میں تو جس پر انگلی لگاتا وہ کوئی چیز بن جاتا تھا. یہ زرداری کا باپ حاکم علی میرا ورکر تھا اسی. میں جب اپنا نورا جی دادا جی بھائی روڈ پر جو ہمارا سیکریٹریٹ تھا وہاں سے جب میں نکلتا اسمبلی کلفٹن کے لیے تو زرداری کا باپ حاکم علی میرے پاس آ جاتا کہ قصوری صاحب اپنا ذرا بھٹو صاحب کو جب آپ کھانا کٹھے کھا رہے ہوں گے کہہ دیے کہ زرداری بہت نواب شاہ میں کام ہے. میں کہہ دوں گا یار یہ اسی جانے دو. تو میری اگر بھٹو کے ساتھ مخالفت نہ ہوتی ہے، سب نقشتائی چیزیں ہوتی ہیں، آئی ووڈ ہیو بین دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری آفٹر ہم. پاکستان کے اندر بھٹو کے مرڈر کے بعد ضیاء الحق سمیت جو ڈکٹیٹر آئے، آپ نے ان کے خلاف ایوب خان کے دور میں تو تحریک چلائی، بعد میں کوئی آپ کی تحریک نظر نہیں آتی؟ جی بات یہ ہے کہ چیز یہ ہے کہ میری تاریخ جو ہے وہ میں بیانوں کے ساتھ کرتا ہوں. مجھے جب اللہ نے ایک آواز دی ہوئی ہے، لوگ میری بات کو سنتے بھی ہیں، اسی کچھ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، کچھ سنتے بھی ہیں. پرویز مشرف بھی ایک بڑے ڈکٹیٹر تھے، 11 سال اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، پر اسی کی پارٹی، اسی کا نظریہ، اسی کا منشور لے کے، ایک ڈکٹیٹر کا نظریہ لے کے اب تک آپ چلے آ رہے ہیں اس عمر میں. تو کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ اس کا نہیں، اس کا منشور جو ہے وہ ہے اب جو ہم نے بنایا ہے. منشور چینج کر لیا، اس کا تبدیل ہو گیا. سب سے ہمارا نعرہ جو ہے سب سے پہلے پاکستان، جیوے پاکستان. کیا سب سے پہلے جو پاکستان کی بات اس نے کی تو پھر سب سے پہلے خود قابض کیوں ہوا؟ دیکھیں جو وہ تو سوال اس کو کریں. میرا تو اسے جو ہے میں تو اس کی گننا میں نے پہلے بتا چکا، نہ میں اس کا سفیر، نہ میں وزیر، نہ میں اس کا ایڈوائزر. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ہز گورنمنٹ. میں تو گرتے ہوئے، میں تو بیسیکلی میں گرے ہوئے کو ساتھی ہوں. جب وہ گر گیا تو میں کھڑا ہو گیا. اسی طرح بھٹو جب گر گیا تو میں کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ. میں اپنے آپ کے انٹرویو میں بتا چکا ہوں، جب وہ آیا ایز اے منسٹر آئی ڈڈ ناٹ لیٹ ہم اسپیک. تو میں تو اپنی ترنگ کا بندہ ہوں، اپنی سوچ کا.
اکثر سیاستدان اقتدار میں رہ کر مال کماتے ہیں اور بڑی ہوس مال کمانے کی ہوتی ہے، تو یہ اقتدار میں رہ کر مال کمانے کی ہوس آپ کے اندر باقی سیاستدانوں میں کیوں ہے؟ میرے پر نہیں، میں اللہ کا شکر ہے، میں ایک جدی پشتی ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ باعزت، جنہوں نے باوقار، جنہوں نے حکومتیں کیں اسی، جنہوں نے انصاف سے کیا، جنگیں بھی لڑیں، ہم نے مارے بھی مروائے بھی، لیکن ہم نے جو ہے انصاف سے حکومتیں کی، 200 سال حکومت کی ہے۔ قصور کے جتنے در و دیوار بازار جو ہیں سارے میرے بزرگوں کے نام پر ہیں، اور قصور تو دارالخلافہ تھا۔ قصور کی ریاست کی جو حدیں تھیں ادھر ملتان تک جاتی تھی، ادھر دلی تک، ہانسی حصار تک جاتی تھی، اور یہ ساری ریاست جو تھی مغلوں کے زمانے میں اٹ واز بینگ رن بائی مائی فور فادر۔ یہ ریاستیں پھر تباہ اور برباد کیسے ہوئی؟ تاریخ کا ایک دھارا، کوئی چیز کسی اس میں آپ کے بڑوں کی غلطیاں کوتاہیاں شامل تھیں؟ ثبات تو کسی چیز میں ہے ہی نہیں جی، اسی ثبات تو دیکھیں نا آپ کے سامنے ہیں، خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سید، خاندان لودھی، خاندان اپنا مغل، اور پھر انگریز، وہ بھی 100 سال لگا کے چلے گا۔ آپ سیاست میں حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے ہیں، موجودہ حکمرانوں کے خلاف کون سی آواز لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ they are unfortunately they are not fit to run the government of this country. دیکھیں روز آپ کہتے ہیں جی اسٹاک ایکسچینج یہ کر دیے، وہ جی اسٹاک ایکسچینج سے اللہ دیتے چراغ دین سنتو خان بلوچ دریا خان شواز خان کا کیا تعلق ہے؟ اس کو تو پتہ ہے کہ ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہے، آلو کا کیا بھاؤ ہے، اسی پیاز کا کیا بھاؤ ہے، وہ آپ کے اسٹاک ایکسچینج سے نہیں۔ آپ نے 200 کے لگ بھگ آپ نے ایم او یوز کر لیے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں کچکول لے کے جاتے ہیں، ایم او یوز کر کے آتے ہیں۔ کوئی ایک بھی آیا ایم او یو کرنے کے بعد کوئی پاکستان میں جس نے یہاں انسٹال کی ہو فیکٹری؟ آنسر از نو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آج جو آپ سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست سچ پر مبنی ہے، یا یہ سیاست پاکستان کے لیے ہے، یا یہ سیاست صرف آپ کے لیے اپنے سوچ کے لیے ہے؟ جی نہیں، میری سیاست پاکستان کے لیے ہے، اور میں تو پاکستان پہ میری جان بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، میں باپ کی قربانی تو دے چکا ہوں، آلریڈی دے چکا ہوں۔ یہاں کون سے اپنے یہاں تو کئی فوج کے جرنیل ہیں جنہوں نے بیٹل انوکولیشن نہیں دیکھی۔ بیٹل انوکولیشن کا مطلب ہے جب آپ کے کان کے پاس سے گولی گزر جائے، آپ نے چاند ماری پہ گولیاں چلتے ہیں، میں نے تو گولیوں کے بچھاڑوں میں سے گزرا ہوں، تو اسی ملک کے لیے گزرا ہوں، میرا اور کیا دکھ تھا۔ جو گولی کھائے گا، بندوق کھائے گا، جیل میں جائے گا، وہی سیاست کرے گا؟ نہیں، وہ اس کی یہ میرا نظریہ نہیں ہے۔ میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال کہ آپ نے کیا قربانی، میں نے بتایا میں تو بہت قربانی دی اس ملک کے لیے۔ سارے کہتے ہیں کہ جی ذوالفقار بھٹو نے بھی قربانی دی، آپ نے کہا جی بینظیر بھٹو اس کو جو اپنے باپ کو شہید کہتی ہے تو وہ شہید ہی نہیں، وہ جی نواز شریف کہتا ہے جی شہید سے الگ، ہر بندہ اپنا اپنا شہید بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا آپ اس کے پھر کہتے ہیں کہ جی میں بھی زخمی ہوا، میں نے بھی گولیاں کھائی، اپنے آپ کو آپ غازی کہتے ہیں، تو ہر بندہ اپنی اپنی شہید غازی کیوں بنتا ہے؟ میں غازی جو ہے کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا، میں تو حقائق پر بتاتا ہوں کہ کون سا سیاستدان ہے جس پر 18 حملے ہوئے ہوں۔ میرے پہ 18 حملے ہوئے ہیں، اور جس ملک میں وزیر اعظم جس کا کہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی عزت آبرو ان کی جائیداد کا تحفظ کرے، اگر وہ قاتل بن جائے تو پھر اس میں سوائے اللہ کی ذات کے اس ملک میں آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ آج میں زندہ ہوں تو یہ صرف اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، اور اللہ نے مجھے جو 18 حملوں میں سے بچایا ہے۔ لوگ روز کوئی ٹانگے سے گر کے مر جائے، کوئی اسکوٹر سے گر، جو مجھ پر 18 حملے، جو وزیر اعظم جہاں قاتل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی مجھ سے کام لینا ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ بینظیر بھٹو کے اوپر جو حملہ ہوا پنڈی میں، اس کا الزام آپ کے پارٹی کے سابقہ سربراہ پرویز مشرف پہ لگا، کہ واقعی یہ سچ ہے؟ آسک him، آئی ایم ناٹ رسپانسبل، آئی واز ناٹ پارٹ آف ہز پارٹی، آئی ایم ناٹ آنسر۔ آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے جلدی بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، جہاں مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تو میں 15 دن میں ٹھیک کر دوں گا۔ کون سی جادو کی چھڑی، کون سا آپ کو اللہ دین کا جن ہے کہ اس ملک میں 15 دن میں آپ ٹھیک کر لیں گے؟ تو دیکھیں نا، بات سیدھی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے 18 حملوں میں سے بچایا،
جہاں ملک کا وزیر اعظم قاتل بن جائے تو وہاں سوائے اللہ کی ذات کے اور آپ کو کون بچا؟ مگر کون سی حکمت عملی تو کوئی ہوگی 15 دن میں آپ پاکستان کو ٹھیک کر دیں 18 حملوں میں سے بچایا ہے تو مجھ سے کوئی حملوں سے بچنے کا ہی وزیر اعظم بن سکتا مجھ ہے؟ سے کوئی کام تو لینا ہے. کون سا کام لیا جائے گا؟ اور اب مجھے تو نہیں پتا, یہ تو اللہ کو پتا ہے. اس نے تو کون نہیں کہنا, کون فکون کہنا ہو جانا ہے. اب تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. شادیاں کتنی کی؟ ایک ہی شادی. ایک شادی بس؟ ایسے کیسے؟ اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. 2.5-3 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. بہت سارے سینئر سیاستدانوں نے بعد میں دوسری شادی بھی کر لی. نہیں, میں نے نہیں سوچی, نہ کرنی. نہیں سوچی؟ کیوں, کیا وجہ تھی؟ میرے اپنے جوان بچے ہیں اسی, میں یہ میری عمر ہے شادیوں کا. اسلام تو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, الاؤ کرتا ہے, لیکن میرا اپنا ایک عشق کتنے کیے احمد رضا قصوری نے؟ نہیں. شاعر بھی ہے احمد رضا, رائٹر بھی ہے, کتابیں بھی لکھتا ہے, پڑھتا ہے, اور بڑا اچھا شاعری خود بھی کرتا ہے. شاعر ہوتا ہی عاشق مزاج ہے, تو پھر آپ نے عشق کیسے کیے؟ بھائی بھٹو, میں بڑا مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. ہم فلی لوڈیڈ ود ہوپس. میں مایوس آدمی نہیں ہوں, نہ میں ملک سے مایوس ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس ملک میں اچھا وقت آنے والا ہے. امید ہونی چاہیے, پاکستان بہترین ملک ہے, اس سے انکار ہی نہیں. تو اس لیے میں تو پورا امید قسم کا بندہ ہوں. میرے میں جو ہے, میرے میں نیگیٹو سوچ ہے ہی نہیں. میں کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتا. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں آپ حساس ہیں, شاعر بھی ہیں, عشق کتنے کی ہے, تو یہ تو میں پوچھ رہا ہوں. میں چھپا رہے ہیں. اب تو بھابھی اللہ کو پیاری جو کی جنت بھی ہوگی. بات یہ ہے کہ میں بچپن سے اتنا انوالوڈ ہوں پبلک لائف میں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ملا. پھر لڑکیاں لائن تو مارتی ہوں گی, وہ وضو کرتی ہوں گی, لیکن میں نے کبھی کوئی خط وط نہیں لکھے آپ نے, کوئی کبوتروں کو یا پوسٹ میں کوئی ڈبے میں نہیں ڈالے؟ کوئی بھی آپ جا کے کسی بھی جو لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, جا پتہ کریں کہ یار یہ بڑا اسٹریٹ تھا آدمی, خراب. بچپن میں شرارتی تھے؟ نیچرلی. میں نے نہ آج تک شراب پی ہے, نہ سگریٹ پیا ہے, نہ پان کھایا ہے. آپ نے کہا جی جالب کو شراب لا کے پلا دی, رکھ دی اس کے سامنے شاعری کرانے کے اسے لیے. شاعری کرانے کے لیے میرے بھائی نے اس نے کہا کہ بھائی تمہیں ابھی نظم لکھ دے گا. آپ بھی اچھے شاعر رہے ہیں, پر آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ نہیں, میں تو شاعر نہیں ہوں. میں شاعر نہیں ہوں. ہم سوری, آپ کو کسی نے غلط. نہیں, میں شاعر نہیں ہوں. کس کس کی شاعری اچھی لگتی ہے؟ مجھے علامہ اقبال بڑا پسند ہے. مجھے غالب بہت پسند ہے. اگر آپ نے اردو کی نفاست دیکھنی ہے تو غالب پڑھیں. اگر کسی میں قوم اور ملت کا جذبہ دیکھنا ہے اور ایک امید دیکھنی ہے اور ایک جو ہے آپ کو لائن دے رہا ہے جو بندہ, وہ علامہ اقبال ہے. اس کی میں بڑی عزت احترام کرتا ہوں. باقی سارے بڑے بڑے شاعر, فیض بہت بڑا شاعر ہے, اس کی بھی. جوانی میں آپ ماشاءاللہ ہینڈسم, لمبے, قداور. آپ نے فنکاروں کی بھی بات کی. کیا اس وقت آپ کو فنکار, اداکار, کوئی گلوکار بننے کا شوق نہیں تھا؟ آئی واز ویری گڈ لکنگ پرسن, جس میں شک کی بات ہی نہیں ہے. اور لیکن میرا دھیان جو تھا نا پبلک لائف میں تھا. میرے دیکھیں میرے ساری فیملی میں بڑی اسٹرانگ جو ہے ٹریڈیشن ہے سول سروس کی. لیکن میری ماں کو شوق تھا کہ میرا ایک بیٹا پبلک لائف میں آئے گا. اور میری ماں کو شوق اس لیے تھا کہ میری ماں کے نکاح کے جو گواہ ہیں, دلہن کا گواہ, وہ مولانا محمد علی جوہر ہیں. آپ کے نانا بھی مولانا محمد علی جوہر میری والدہ کے نکاح کے گواہ ہیں, جن کے خلافت اپنا موومنٹ چلائی کہ بولی اماں محمد علی کی بیٹا خلافت کو جان دے دو. آپ کے نانا بھی چانسلر رہے علی گڑھ کے؟ علی گڑھ کے چانسلر رہے. ان کا بیٹا بھی چانسلر رہا؟ بیٹا بھی چانسلر رہا بیفور پارٹیشن. تو میرے میں وہ ساری چیزیں میری جبلت میں ہیں. لیکن کوئی آپ کا ماموں آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی صدر رہا؟ میرے ماموں نہیں, میرے والدہ کے ماموں, میرے نانا نواب اسماعیل خان. ہاں, اور ان کے تینوں بیٹے جو تھے, 2 پرانے ISIS کے تھے اور ایک اپنا CSP میں 1950 کے. 3 بھائی, تینوں CSP, جو ریکارڈ ہے. 2 بھائی پولیس میں بھی ہیں, 2 بھائی فورن سروس میں ہیں, 2 بھائی پولیس میں CSP میں ہیں. وہ تینوں بھائی تینوں CSP, 2 ISIS کے. اور یہ جو قائد اعظم کا مزار ہے, یہ میرے ماموں GA مدنی ہوا کمشنر کراچی 1960. GA مدنی, غلام احمد خان مدنی, یہ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. اس کے ارد گرد تمام 4-5 لاکھ مہاجر تھے, اور یہ اونچی جگہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ مہاجروں کا قائد اعظم تھا اور قائد اعظم کے مہاجر تھے, تو انہوں نے یہاں. آپ نے کبھی لیاقت علی خان کے خلاف بات نہیں کی, کیا وجہ ہے؟ لیاقت علی خان ایک اچھا آدمی تھا جی. اپنا اس ملک کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. اور کیا کرتا. اور جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو اس نیچے پھٹی بنیان تھی, اور اس کے بیٹے بیچارے اب
बेचारे बैंकों से पैसे मांगते फिर रहे हैं बेचारे अशरफ और दूसरा उनके जो थी उनकी तो कोई फैक्ट्रियाँ कोई जायदादें नज़र नहीं आती। इसी तरह मेरा कोई आपको कोई बिल्डिंग कोई फैक्ट्री कोई नज़र नहीं आएगी। मेरे वही जो बाप दादा की जायदाद है उसी को तोड़ ताड़ के काम चल रहा है, या मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। आखिरी सवाल कि पाकिस्तान के अंदर इतना अरसा आपने भी सियासत में दे दिया, इस वक्त सियासत माल कमाओ फैक्ट्री, और आपकी इस सारी सूरत हाल में कह रहे हैं कि जी आने वाला वक्त बेहतर होगा, आप भी किसी अच्छी मकाम पे इस पाकिस्तान के लिए खिदमत करेंगे और सबसे पहले फिर पाकिस्तान होगा। इस उम्र में बैठ के आखिरी ख्वाहिश आपकी क्या है? देखें जी, मेरे लिए जो है ना जी, पाकिस्तान इज़ अ बी ऑल एंड द एंड ऑल ऑफ माई लाइफ। वो मेरा ज़िंदगी का आगाज़ भी है और मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम भी है, और उसके लिए मैंने अपने बाप तक को कुर्बान कर दिया, अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। तो मेरा पाकिस्तान से हीर रांझे वाला ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ जब तक मैं 6 फुट दफन नहीं हो जाता, ये ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान के साथ रहेगा। मेहरबानी। खरी बात में थे अहमद रज़ा कसूरी। 6 दहाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत, 18 बार हमले की बात करते हैं। लाहौर में जब उनके साथ वालिद थे, फायरिंग होती है, उनके बाबा कत्ल हो जाते हैं। उसका इल्ज़ाम भुट्टो पे लगाते हैं, FIR कटवाते हैं। उस वक्त FIR काटते हुए पुलिस वालों के हाथ कांपते हैं, कलम नीचे गिर जाता है। अपनी बात पे आज भी वो डटे हुए हैं। अदालतें, कोर्टें जो भी फैसला करें, मगर वो अपनी बात पे डट कर 60 साल से एक ही मौक़िफ़ पे कायम है। सियासत के बहुत सारे रंग देखते हुए, बड़ी मरातें आगे पीछे होते हुए भी न वज़ीर बन सके, न CM बन सके, न गवर्नर बन सके। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी और बहुत सारी ख्वाहिशें अब भी मौजूद हैं कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी तब्दीली, ऐसा इनकलाब आएगा और अहमद रज़ा कसूरी पाकिस्तान के लिए 15 दिन के अंदर कोई ऐसा काम कर दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान की तकदीर तब्दील होगी। ये दिन आएगा या नहीं आएगा, इसी पे आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।